ہم ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ڈومیسائل کا فرق۔ جن صاحبان نے اب تک آل اباؤٹ پاکستان بائی جاگ کراچی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے کرم سبسکرائب کر لیں تو آئندہ آنے والی ویڈیوز ان کو موقع پر مل سکیں گی۔ 9 مہینہ درخواست کو ہینگ آن کر کے کیا رکھنے کی وجہ ہے؟ آپ کا موقف جاندار نہیں تھا، آپ کی جو بات میں وزن نہیں تھا، یا آپ کے وکیل موقف صحیح طور پر نہیں پیش کر سکے۔ پورے 9 مہینے کے بعد آپ کو یہ کہہ دیا گیا اٹ از ناٹ مینٹینیبل ان ہائی کورٹ۔ مخصوص لوگوں کے لیے ہے اور واقعی مخصوص لوگوں کے لیے ہے جو کہ نظر بھی آتا ہے۔ تازہ الطاف حسین پہ پابندی ایک نامعلوم شخص نے اپنی طور پر لاہور ہائی کورٹ میں الطاف حسین بھائی کے خلاف درخواست دی، نہ کہ الطاف حسین کا موقف سنا گیا، جبکہ میں فریق ہوں، میں نے درخواست دی تو میرا موقف سنا ہی نہیں۔ موقف تو سنتے، دلائل تو سنتے، ٹھیک ہے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ عدالت کرے۔ آج تو مجھے یقین ہو گیا کہ فرق ڈومیسائل کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انجینئر عمیر وہاب، آل اباؤٹ پاکستان بائی جاگ کراچی سے۔ آج میں جو ویڈیو اور اس کے ساتھ ایک انٹرویو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، یہ نہایت ہی حساس موضوع پہ ہے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے اور میں یہ اپنے دیکھنے والوں سے التماس بھی کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ آج سے پورے 9 ماہ پہلے یعنی اگست 2022 میں ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے رکن و سابق صوبائی وزیر اور ایم این اے جناب نثار بھور صاحب نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کے حق خود ارادیت اور ان کے حق کے لیے ہائی کورٹ آف سندھ میں ایک کورٹ پٹیشن لگائی۔ اس کورٹ پٹیشن کا جو مخص کہہ لیں یا متن کہہ لیں وہ یوں تھا کہ الطاف حسین کو پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے آئین کے آرٹیکل 17 سے لے کر آرٹیکل 26 جس میں بنیادی حقوق کے آرٹیکلز ہیں اور آرٹیکل 25 یہ بتاتا ہے کہ ہر پاکستانی کو برابری کی بنیاد پہ اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں جیسا کہ سندھ میں کوٹا سسٹم رائج ہے تو بالعموم پورے پاکستان میں ایک ڈومیسائل کا فرق آتا ہے، اور اس ڈومیسائل کے فرق کے بعد یہ بات ہم سے ہضم نہیں ہوتی کہ ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو بڑے صوبے کا شہزادہ ہے، اس نے کور کمانڈر کے گھر کو کیا، آرمی کے ہیڈ کوارٹر کو کیا، اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو کیا، ہر جگہ کو تہس نہس کروا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد بھی عمران خان پر وہ پابندی اب تک نہیں ہے جو کہ الطاف حسین صاحب پر لگائی جا رہی ہے۔ ہم الطاف حسین کی وکالت کرنے تو نہیں بیٹھے، لیکن اس بات کو ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ 2 قومی نظریہ اور یہ ڈومیسائل کا فرق آخر کب تک رہے گا۔ میرے مہمان ہیں وہی سابق صوبائی وزیر، وہی ایم کیو ایم کے ایم این اے اور ایم پی اے کہ جنہوں نے یہ ہمت کی تھی کہ جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اپنے قائد اور اپنے رہنما کے لیے یہ حق مانگ سکیں۔ السلام علیکم نثار بھور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں یہی جاننا چاہوں گا کہ نثار صاحب یہ جو پٹیشن آپ نے لگائی اور کافی اس کا انتظار بھی کیا، کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی جو خارج ہو گئی؟ تھینک یو۔ آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرا موقف پوری دنیا سنے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ میں نے الطاف حسین بھائی کی تقریر اور تحریر پر پابندی کو ہٹانے کے لیے جو اقدامات کیے، کوئی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ کوئی کسی کے اوپر احسان ہے، میرے فرض میں شمار تھا۔ اس حوالے سے بھی جو فرض میں شمار تھا، جو ملکی صورتحال دیکھ رہا تھا، جو خصوصاً پاکستان میں اور خصوصاً سندھ میں
جو برساتوں کی وجہ سے سیلاب آیا تھا، 15 لاکھ سے زیادہ لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے تھے، اس وجہ سے جو ہے الطاف بھائی کی تقریر اور تحریر پر پابندی ہٹانے کے لیے گزارش کی تھی، کیونکہ ہمیں عدالت کا ہی دروازہ کھٹکانا ہے، ہمیں اس طرح کے واقعات اور سانحات نہیں کرنے ہیں جو راولپنڈی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، کوئٹہ میں، ان جگہوں پر ہوئی ہیں۔ تو بتاؤ کہ جب یہ جگہیں محفوظ نہیں ہیں تو ہمارے بارڈر کتنے محفوظ ہوں؟ ہمیں توجہ تو اس پہ دینی چاہیے، ہمیں غور تو اس چیز پر کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں گھس کے آئے ہیں، باہر کی حفاظت کرنا مشکل ہے، ہمارے گھر کی کیفیت یہ ہے۔ تو میں نے اس لیے ہی درخواست دائر کی تھی کہ اس وقت ملک میں معاشی بدحالی ہے، یہ قدرتی آفات آئی ہیں، الطاف حسین بھائی کو اجازت ملے گی تو الطاف حسین بھائی عوام سے، مخیر حضرات سے، صاحب حیثیت لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ان متاثرین کی، انسان کی سوچ سمجھ کے، انسانیت کے ناطے ان کی جو ہے مدد کریں۔ میں نے پریکٹیکلی الطاف حسین بھائی کو دیکھا ہے کہ جیسے آزاد کشمیر میں ہزارہ ڈویژن میں جہاں پر ہند کو بولی جاتی ہے، وہاں کوئی بھی اردو اسپیکنگ رہنے والا نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم کا کوئی کارکن ہے۔ اربوں روپے الطاف حسین بھائی نے پارٹی فنڈ سے وہاں پر لگائے۔ اس لیے میں نے جو ہے الطاف حسین بھائی کے لیے گزارش کی تھی کہ ملک کی صورتحال بہتر نہیں ہے، گورنمنٹ بندوبست نہیں کر سک رہی ہے، جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، مائیں بہنیں، بزرگ، حاملہ عورتیں، ہارٹ کے پیشنٹ اور ڈیزیز کے مریض لوگ جو ہے روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ الطاف حسین بھائی کو موقع دیا جائے، کیونکہ الطاف حسین کے رضاکار سرکاری ملازمین کی طرح صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ الطاف حسین کے رضاکار خلوص نیت، دل اور جذبے سے جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جو کہ میں نے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ عید کے دن بھی جو ہے اپنے کارکنان کو چھٹی نہیں دیتے ہیں۔ سرکاری لوگ عیدوں پر اپنے گھروں میں عید مناتے ہیں، سرکار چھٹیاں کرتی ہے، لیکن الطاف حسین اپنے نظریاتی کارکنان کو انسانیت کی خدمت کے لیے وہ چھٹیاں، ساری چیزیں منسوخ کرتے ہیں۔ الطاف حسین بھائی کے نظر میں نہ کوئی عید ہے، نہ جو ہے 10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے، نہ 11 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی ہے۔ محرم آتا ہے تو پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک جہاں جہاں بھی الطاف حسین کے رضاکار ہیں، وہاں ذکر حسین کرنے والے لوگوں کا خیال کرتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، میڈیکل کیمپیں لگاتے ہیں۔ یہ میں نے پریکٹیکلی کام دیکھے ہیں۔ 11 ربیع الاول آ جائے تو بھی الطاف حسین کے رضاکاران موجود ہوتے ہیں۔ عید پر بھی جو ہے وہ اپنے رضاکاران سے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے نام سے قربانی کی کھالیں جو ہے جمع کرتے ہیں۔ تو الطاف حسین کے کارکنان تو 24 گھنٹے، اور نہ عید نہ کوئی بھی چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے۔ الطاف حسین کا نظریہ خدمت انسانیت ہے۔ میں نے اس لیے درخواست دائر کی تھی کہ یہ حکمرانوں سے، یہاں پر جو NGOs ہیں، یہ کچھ کام نہیں کر سک رہی ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کیا تھا۔ یہاں پہ نثار صاحب آپ نے بڑی طویل بات کی کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے درخواست دائر کی تھی، تو درخواست یا تو پہلے ہفتے میں ایکسیپٹ ہو جانی چاہیے تھی یا ریجیکٹ ہو جاتی پہلے ہفتے میں۔ 9 مہینہ درخواست کو ہینگ آن کر کے کیا رکھنے کی وجہ تھی؟ آپ کا موقف جاندار نہیں تھا، آپ کی جو بات میں وزن نہیں تھا، یا آپ کے وکیل موقف صحیح طور پر نہیں پیش کر سکے؟ پورے 9 مہینے کے بعد آپ کو یہ کہہ دیا گیا اٹ از ناٹ مینٹینیبل ان ہائی کورٹ آف سندھ۔ افسوس ہی تو اسی چیز کا ہے، جہاں سستا اور جلدی انصاف ہوتا ہے وہ ملک ترقی یافتہ کہلاتے، یہاں انصاف کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے ہے۔ مخصوص لوگوں کے لیے ہے، اور واقعی مخصوص لوگوں کے لیے ہے، جو کہ نظر بھی آتا ہے۔ تازہ کل کی بات ہے، صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے ایک پارلیمنٹ کی جانب سے، PDA گورنمنٹ کی جانب سے، PDM کی جانب سے ایک گیا ہے جس پر جو ہے انہوں نے دستخط کیا ہے، وہ چند اشخاص کے لیے ہے۔ میں کلیئر کہہ دیتا ہوں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ہے،
اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے، الطاف حسین کے لیے پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا ایک بات، مجرم ہوتے ہوئے، سزا یافتہ ہوتے ہوئے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بلکہ گورنمنٹ بھی جو فیصلے کرتی ہے، سب سے پہلے فیصلے وہاں سے آتے ہیں اور عمل یہاں پر ہوتے ہیں، دستخط صرف یہ کرتے ہیں، باقی احکامات انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جن کو عدالتوں سے سزا ہوئی ہے، نہ میری جانب سے نہ کسی جماعت کی جانب سے، عدالتوں کی جانب سے ہوئی ہے۔ تو یہ کیا رویہ ہے؟ الطاف حسین پہ پابندی، ایک نامعلوم شخص نے اپنی طور پر لاہور ہائی کورٹ میں الطاف حسین بھائی کے خلاف درخواست دی، نہ کہ الطاف حسین کا موقف سنا گیا، نہ کوئی اس پہ بحث ہوا، یک طرفہ کیس کا ڈیسیشن، وہ بھی جو ہے عارضی ہے، کوئی مستقل نہیں ہے، وہ کر دیا گیا، جبکہ میں فریق ہوں، میں نے درخواست دی تو میرا موقف سنا ہی نہیں گیا۔ موقف تو سنتے، دلائل تو سنتے، ٹھیک ہے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ عدالت کرے، لیکن کم از کم موقف تو سنے، موقف تو سننے کا حق ہے۔ کم از کم میرے اندر کی کیفیت سے تمہیں مطمئن ہوتا کہ جو میں نے جستجو کی ہے واقعی ہی وہ میں غلط ہوں یا درست ہوں۔ آج تو مجھے یقین ہو گیا کہ فرق ڈومیسائل کا ہے۔ وطن کی خوشحالی کے لیے کسی کو بھی جو ہے فکر، غور، سنجیدگی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عمران خان کے اوپر کوئی بھی اختلافات ہوں، ٹھیک ہے ہوگا، ہے، لیکن کیا یہ موجودہ گورنمنٹ جو آئی ہے کیا انہوں نے کوئی تبدیلی لائی ہے؟ کیا کوئی مہنگائی میں فرق ہوا ہے؟ جو متاثر انسان ہیں، اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی ریلیف ملا ہے؟ نتیجے میں صفر۔ تو پھر کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ صرف ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو دشمن دکھایا گیا ہے، یہ بھی غدار، یہ بھی دشمن، یہ چور۔ یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سنجیدگی سے بیٹھ کے اس ملک کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا، اس تعصب سے بھی ہٹ کے کہ ہم پرانے سیاستدان ہیں، خاندانی سیاستدان ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس شخص کو دیکھو جس کی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بات اور پریکٹیکل عمل واقعی صحیح ہے۔ واقعی سب جو محب وطن کہلاتے ہیں، لیکن آج ہم ان کی تجوڑیاں دیکھتے ہیں، ان کے محل دیکھتے ہیں، ان کے گھر دیکھتے ہیں، ان کے کاروبار دیکھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نظر آتا ہے کہ ان کی دلچسپی، محبت اپنی ذات سے ہے، وطن سے نہیں ہے۔ وطن سے اگر محبت نظر آتی ہے تو مجھے تو الطاف حسین میں نظر آتی ہے، جس کا آج تک اپنا گھر نہیں ہے۔ آج تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ الطاف حسین کی فیکٹریاں ہیں، انڈسٹریاں ہیں۔ مجھے تو نظر الطاف حسین ہی آ رہا ہے۔ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیاستدان کا رشتہ دار، کوئی ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی سرکاری منصب پہ نہ ہو۔ مجھے تو الطاف حسین نظر آ رہا ہے، جس کا اہل خانہ کوئی بھی جو ہے، بھائی ہو، بہن ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، کوئی بھی سرکاری عہدے پر نہیں ہے، نہ عوامی نمائندہ ہے۔ اس سے بڑھ کے وطن سے محبت، وطن میں رہنے والوں سے محبت کا ثبوت کون دے سکتا ہے؟ اگر ایسا کوئی ہے تو وہ مجھے بتا۔